Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. حضرات سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ کافرون پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس مبارک سورت کا کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا شان نزول ہے، کیا فضائل ہیں اور اس سورت کا کیا پیغام ہے۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی بہت مبارک سورت ہے اور اس کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ربع القرآن فرمایا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تو گویا کہ 1/4 ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے اور نیکیاں ہے وہ آپ کو صرف سورہ کافرون کے پڑھنے پر مل جائے گا۔ جہاں تک اس سورت کے نزول کا سوال ہے کہ آیا سورت مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، تو راجح قول کے مطابق یہ سورت مکیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہی قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اکرمہ کا ہے، گرچہ بعض حضرات نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس سورت کو مدنیہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قتادہ کہتے ہیں، ضحاک کہتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے اور اس سورت کے سلسلے میں معروف یہی ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس سورت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ربع القرآن قرار دیا گیا ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے التمہید کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سفر کے دوران صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی، اور نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے قرآن کا ثلث اور قرآن کا ربع پڑھا ہے، 1/3 قرآن بھی ابھی میں نے تمہارے سامنے پڑھا اور 1/4 قرآن بھی میں نے تمہارے سامنے پڑھا۔ 1/3 قرآن یہ سورہ اخلاص ہے، جیسا کہ ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں، اور 1/4 قرآن سے مراد سورہ کافرون ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے، ابو داود نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے، فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے لیٹو یعنی سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لو،
اور پھر فرمایا سورہ کافرون کے بارے میں فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، کیونکہ یہ ایسی مبارک صورت ہے جس میں شرک سے براءت ہے۔ اس صورت کا جو پیغام ہے اور اس صورت کا جو مضمون ہے وہ شرک سے براءت ہے۔ اور بھی بہت سے فضائل اس صورت کے احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت اتنی محبوب تھی اور اتنی پسندیدہ تھی کہ کثرت سے نمازوں میں آپ اس صورت کو پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت کے متعلق عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن میں شیطان کو، ابلیس کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی جو صورت ہے وہ سورہ کافرون ہے، کہ جب سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو شیطان ایسا آگ بگولا ہوتا ہے اور ایسا غصے کی بھٹی میں جلتا ہے کہ پورے قرآن کی کسی اور صورت سے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی وجہ فرمائی کہ لِأَنَّهَا تَوْحِيدٌ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ اس صورت کا جو پیغام ہے وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اور شرک سے براءت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کا جو مقصد ہے وہ تو شرک کو پھیلانا ہے، کیونکہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا ظلم ہے اور جو سب سے بڑا جرم ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو جب کوئی بندہ سورہ کافرون پڑھتا ہے جس میں شرک سے براءت ہے اور توحید کا پیغام ہے تو شیطان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ چند فضائل تھے سورہ کافرون کے۔ اب ہمیں اس کا شان نزول سمجھنا ہے کہ کس موقع پر اور کس پس منظر میں یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں مختلف روایات نقل فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اور قریش کے بڑے بڑے چودھری ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، اور اسی طرح عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے صلح کا ایک فارمولہ لے کر۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے دولت اور عورت کا لالچ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ آپ جتنی دولت مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، یہاں تک کہ آپ پوری قوم کے سب سے مالدار بن جائیں گے، اور جس خوبصورت عورت کو آپ مانگیں گے وہ عورت جو ہے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ جو ہے اپنی اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزدلانہ فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے ایک اور فارمولہ صلح کا پیش کیا، اور وہ انتہائی جاہلانہ، احمقانہ اور مشرکانہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر ہم ایسا کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں
اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے ایک فارمولہ یہ پیش کیا صلح کا کہ آپ ہمارے سارے معبودوں کو، سارے بتوں کو نہ مانیں، لیکن ہمارے بعض بتوں کو مان لیں، ہمارے بعض معبودوں کو آپ تسلیم کر لیں اور ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے صلح کا فارمولہ پیش کیا، تو اس موقع پر جبریل امین یہ سورہ کافرون لے کر آئے، جس میں اس فارمولے کو ریجیکٹ کیا گیا، مسترد کر دیا گیا، بالکل 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں، کہ یہ جو ادیان کی مشارکت کا فارمولہ ہے یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ صورت نازل ہوئی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس سورت کا ہم ترجمہ پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی مضامین سے متعلق بات چیزوں کو سمجھیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے اے نبی کہ اے کفار، اے کافروں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس معبود کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر اسی بات کو پھر فرمایا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، میں ایک قول کی روشنی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ میں اس معبود کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس معبود کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا دین، وَلِيَ دین، اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں اس صورت میں جس کا ابھی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، چند سوالات ہوتے ہیں، ہمیں ان سوالات کو سمجھنا ہے اور پھر ان کے جوابات کو سمجھنا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر اور جس زمانے میں کفار مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرو گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے کفار مکہ میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بعد میں جا کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ تو تمام کفار مکہ کو مخاطب بنا کر یہ جو کہا گیا ہے کہ نہ تو اس وقت تم میرے معبود کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور نہ مستقبل میں فیوچر میں تم ان کی عبادت کرو گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسرین کرام نے کہ گرچہ یا ایوہ الکافرون یہ خطاب عمومی ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مخصوص کفار ہیں، تمام کفار مراد نہیں ہیں۔ صرف وہ کفار مراد ہیں کہ جن کے لیے اسلام میں داخل نہ ہونا تقدیر میں لکھا ہوا ہے،
جو پوری زندگی کفر میں رہیں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے، تو اس وقت بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے اور مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ البتہ وہ کفار جو بعد میں اسلام میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بن جائیں گے، وہ ایھا الکافرون میں مراد نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تکرار ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک مرتبہ کہا، پھر اسی بات کو دوبارہ کہا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو یہ جو تکرار ہے، تو اگر کسی کلام میں بغیر کسی مقصد کے تکرار ہوتا ہے تو یہ کلام میں عیب ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے وہ بھی تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں تکرار کیوں ہے؟ تو اس کے مفسرین کرام نے بہت سارے جوابات دیے، اور علماء بلاغت نے اس پر بڑی لمبی لمبی بحثیں کی، اور اس تکرار کے فوائد اور اس تکرار کے مقاصد بیان کیے، اور یہ ثابت کیا کہ یہ تکرار اس موقع پر یہ مخل فصاحت نہیں ہے بلکہ عین فصاحت اور عین بلاغت ہے، اور قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہاں تکرار ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے جو کہا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ اس میں زمانہ حال ہے کہ ہماری اور تمہاری جو موجودہ کنڈیشن ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، تو یہ زمانہ حال ہے۔ اور پھر جو دوسری مرتبہ کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس میں زمانہ استقبال ہے، یہ فیوچر کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ تو جب دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے تو اب یہاں کوئی تکرار نہیں ہے، یعنی ایک ہی بات ریپیٹ نہیں کی گئی بلکہ دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے اور دوسری بات کا تعلق فیوچر اور مستقبل سے ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں فصاحت و بلاغت کی ایک قسم یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو، جواب کے اندر سوال کے ساتھ مطابقت ہو، یہ کلام کا ایک حسن ہے اور خوبی ہے۔ تو جب یہ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے تھے تو انہوں نے اس بات کو اپنی بات میں ریپیٹ کیا تھا، اپنی گفتگو میں اس بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، پھر آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو اس طرح انہوں نے خود اپنی گفتگو میں اس بات کو ریپیٹ کیا تھا، دہرایا تھا اور 2 مرتبہ کہا تھا۔ تو جب جواب اس کا آیا اور اللہ کی طرف سے اس کی تردید آئی تو تردید میں بھی تکرار کو اختیار کیا گیا تاکہ رد جو ہے، جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہو جائے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں یہاں تکرار ہے، زمانہ بھی دونوں کا ایک ہے اور کسی سوال سے مطابقت بھی مقصود نہیں ہے، لیکن جب کسی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے
تو اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے، بات زیادہ اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے اور بات اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو تکرار آیا ہے یہ تاکید کے لیے، کیونکہ بعض مرتبہ اگر کوئی بات ایک مرتبہ کہتا ہے، کسی نے کسی چیز کا سوال کیا اور آپ نے ایک مرتبہ منع کر دیا، تو اس کے دل میں ایک امید رہتی ہے کہ ابھی تو اس نے ایک مرتبہ منع کیا ہے، شاید ہم دوبارہ اگر اس سے سوال کریں تو یہ ہماری بات مان لے، تو ایک امید باقی رہتی ہے۔ لیکن جب دو مرتبہ تردید کر دی اور اپنی بات کو بالکل کنفرم اور کلیئر اور پکا کر دیا، تو اب کسی بھی قسم کی امید باقی نہیں رہی۔ تو اس سورہ کافرون میں کفار مکہ نے جو صلح کا فارمولہ پیش کیا تھا جس میں سے شرک کی بو آتی تھی، تو اس کو تکرار کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ ریجیکٹ کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے آج انکار کیا ہے کل ہم مان لیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اس تردید کی جو ہے تاکید کرتے ہیں۔ ہر قسم کی امید تم اپنے دل میں سے نکال دو کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ادیان کی مشارکت کا جو فارمولہ ہے، جو شرک کا ترجمان ہے، جس میں سے شرک کی بو آتی ہے، وہ کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اپنے دلوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اور تیسرا سوال اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دین پر چلنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ تو جہاد کی روح کے خلاف ہے، اور یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ دین تو تمام انسانیت کے لیے اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں۔ تو لکم دینکم کہہ کر بظاہر جو ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں اور تم لوگ اپنے دین پہ چلتے رہو، تو یہ چیز تو قابل اشکال ہے۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کریمہ میں دین سے مراد مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہاں دین سے مراد اس کے لغوی معنی ہے، یعنی بدلہ، جزا۔ اور یہ بات ہم سورہ فاتحہ میں جان چکے ہیں کہ دین کے ایک معنی آتے ہیں بدلے کے، جزا کے۔ چنانچہ مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، یوم الجزا، یوم الدین یعنی یوم الجزا کا مالک۔ تو اب یہ ہے کہ تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں اور تم اپنے دین پر چل رہے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا جو تمہارے عمل کی جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اور ہمارے عمل کا جو جزا ہے اور بدلہ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا بدلہ کیا ہے۔ ہمیں تو آخرت میں جو جزا ملے گی توحید کی برکت سے وہ تو جنتیں ہیں، اور تمہیں جو جزا ملے گی شرک کی نحوست سے وہ جہنم کی آگ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہاری سزا اور تمہارا بدلہ تمہارے لیے ہے جو آخرت میں تمہیں نظر آ جائے گا، اور ہمارے عمل کا بدلہ ہمارے لیے ہے جو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں جنت کی شکل میں ملے گا۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں دین سے مراد دین ہی ہے، دین سے مراد دین ہے، مذہب ہے، لیکن یہ جملہ جو کہا گیا ہے جس سے بظاہر تو اجازت محسوس ہو رہی ہے،
حقیقت میں وہ اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زجر ہے، توبیخ ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں پھٹکار ہے۔ ہم اردو میں بھی بعض مرتبہ جب بچہ کوئی ضد کرتا ہے اور ہم اس کو منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مگر وہ مانتا نہیں، تو ہم غصے میں کہتے ہیں جاؤ جو جی چاہے کریں۔ تو بظاہر تو اجازت ہے، حقیقت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے اور پھٹکار ہے۔ اسی طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو بظاہر تو لگ رہا ہے ہم اجازت دے رہے ہیں، حقیقت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ جب وہ مان نہیں رہا ہے بات تو آدمی غصے میں اس کو یہ جملہ کہہ دیتا ہے بھاڑ میں جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں قرآن میں ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو تمہارے عمل کرنے کی اجازت ہے، چھوٹ ہے، یہ مطلب نہیں۔ اور اسی مضمون کو قرآن نے ایک موقع پہ بیان کیا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، کہ اگر وہ قوم آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات کو نہ مانے اور آپ کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو مسترد کریں، فَقُلْ، تو آپ مجبور ہو کر آخر میں یہ کہہ دیے لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، انتم بریئون مما اعمل، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو کیونکہ تم اسے غلط سمجھتے ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں کیونکہ میں اس کو غلط اور برا سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ کسی کو اس کے دین پر چلنے کی اجازت دینا نہیں ہے، بلکہ جب کسی کو دعوت دی جائے اور وہ نہ مانے تو مجبوراً اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، پھٹکار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین۔ یہ چند باتیں اس صورت سے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کا جو پیغام ہے شرک سے برات، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے، شرک جلی سے، شرک خفی سے اور شرک کی تمام قسموں سے، تمام صورتوں سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page, Farooqi Media Service, on YouTube and Facebook.